بے شک تم میں سے ہر ایک موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جس نے کوئی بھلائی کی وہ اس کی 1000 گنا بڑھائی جائے گی، اور جس نے برائی کی وہ اس کے برابر سزا پائے گا۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ اور جو نیک کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو ایمان والا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے۔ اور وہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، بے شک جو اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ان کے لیے عظیم اجر ہے۔ اے ایمان وال، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو کہ تم نے اپنے لیے کل کے لیے کیا بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وفات کے وقت فرمایا کہ میری کفن میں سادہ کپڑا استعمال کیا جائے، میری قبر میں مٹی ڈالی جائے، اور میری روح کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کو جب شہید کیا گیا تو خون بہنے کے باوجود اللہ کی رضا کے طلبگار رہے، اور کہا کہ میری فکر صرف یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور میری خطائیں معاف کرے۔ حضرت عثمان غن جب شہید کیے گئے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور کہا کہ میری موت میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ بنے گی اور میں اس پر خوش ہوں۔ حضرت علی کو زخمی کیا گیا تو فرمایا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، میں کامیاب ہو گیا، اور اپنی شہادت کو اللہ کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا۔ حضرت حمزہ نے شہادت کے وقت کہا کہ اللہ کے راستے میں موت میرے لیے سعادت ہے، اور میں اپنے خون سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولد نے وفات کے وقت افسوس کیا کہ وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکے، لیکن کہا کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی، یہی میری خوشی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کی وفات پر رسول اللہ نے فرمایا کہ عرش الہی آپ کی وفات پر ہل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے وفات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کی اور کہا کہ اے اللہ، مجھے قرآن کے مطابق زندہ رکھا اور اس کے مطابق موت عطا کی۔ حضرت بلال نے وفات کے وقت کہا کہ کل میں اپنے محبوب رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے طاعون کے مرض میں وفات پانے سے پہلے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ حضرت حسن بصر نے وفات کے وقت فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، اور اپنے اعمال میں کوئی خوبی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کی محبت کے۔ حضرت سعید بن جبر کو جب حجاج بن یوسف نے شہید کرنے کا حکم دیا تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، وہی میرا محافظ ہے۔ حضرت عطا بن ابی ربا نے وفات کے وقت کہا کہ اللہ کے دربار میں میرا کوئی عمل قیمتی نہیں سوائے اس کے کہ میں نے ہمیشہ اس کی اطاعت کی۔ حضرت محمد بن واسع نے وفات کے وقت دعا کی، اے اللہ، جو کچھ میں نے دنیا میں کیا وہ صرف تیری رضا کے لیے تھا، اور میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ حضرت امام شب نے وفات کے وقت فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی علم دین کے فروغ کے لیے وقف کی، اور موت کے وقت یہی میری امید ہے کہ اللہ مجھے قبول کرے۔ حضرت ابن سرح نے موت کے وقت فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہی عمل اللہ کی رضا کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت مالک بن دیار نے وفات کے وقت کہا کہ اللہ نے مجھے اپنی محبت عطا کی، اور میری آرزو ہے کہ وہ مجھے بخش دے۔ حضرت اویس قرن نے وفات کے وقت رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اب سے محبت عطا کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جب وفات کا وقت آیا تو کہا کہ میری ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری، اور میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ حضرت عامر بن عبداللہ التم نے وفات کے وقت کہا کہ میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے پیاروں کے ساتھ رکھے اور میری خطائیں معاف کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وقت وفات انتہائی ایمان افروز تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، ہر وقت اس کی یاد میں رہو اور دنیاوی خواہشات کو ترک کر دو۔ حضرت بایزید بستم نے وفات سے پہلے فرمایا کہ میری روح تڑپ رہی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو اور میں اس کے جمال کا مشاہدہ کروں۔
حضرت معین الدین چشت نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے درویشوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اب وقت قریب ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ حضرت رابعہ بصر نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں گزاری اور وفات کے وقت فرمایا کہ میں نے دنیا کو اللہ کے راستے میں چھوڑا اور آج اللہ میری ہر خواہش پوری کرے گا۔ حضرت داتا گنج بخش نے وفات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امید صرف اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت بلال حبش نے وفات کے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ غم نہ کرو، آج میں اپنے محبوب محمد سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلو نے وفات سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ قرآن و سنت کو تھامے رکھنا یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولاق نے وفات سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں اپنی زندگیاں گزارو، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زرا نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ہی میری زندگی کا مقصد تھا اور میں اپنی موت کو اسی رضا کا حصہ سمجھتا ہوں۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے دین کے لیے وقف کیں۔ حضرت ابراہیم بن ادیم نے اپنی پوری زندگی زہد و تقوی میں گزاری۔ وفات کے وقت فرمایا، دنیا کی لذتیں عارضی تھیں لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ رہے گی۔ میری موت اللہ کی رحمت کا آغاز ہے۔ حضرت معروف کرخ نے وفات کے وقت کہا، میری پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری اور اب وقت آیا ہے کہ میں اس کے دیدار سے فیض یاب ہوں۔ حضرت بشر حاف نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں گزاری اور وفات سے قبل فرمایا، اللہ سے ملاقات کے لیے میری روح بے چین ہے۔ دنیا میں جو کچھ کیا اس کا اجر اب اللہ کے دربار میں پاؤں گا۔ حضرت شمس تبرز نے وفات کے وقت اپنے مریدین سے کہا، محبت کا یہ سفر اب اپنے اختتام کو پہنچا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق نے وفات کے وقت فرمایا، میری خواہش ہے کہ اللہ میری زندگی کے ہر لمحے کو قبول کرے اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت ابوالحسن خرقان نے وفات کے وقت کہا، میری آرزو ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کی رضا کے لیے وقف کیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا، میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرا اور میری موت اسی یاد کا تسلسل ہے۔ حضرت مجدد الفسان نے وفات کے وقت اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ کی رضا میں اپنی زندگیوں کو وقف کرو، یہی تمہاری نجات کا راستہ ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاک نے وفات سے قبل کہا، اللہ کی محبت میری زندگی کا سرمایہ تھی اور میں اس محبت کو لے کر اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ حضرت سید علی حجر نے اپنی وفات کے وقت فرمایا، میری آرزو صرف یہ ہے کہ اللہ میری زندگی کے اعمال کو قبول فرمائے اور مجھے اپنی رحمت سے نوازے۔